الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. آپ فرمان دیجیے کہ اعتقادیوں ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم نے تم نے یکساں یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں. ہم نے کوئی ایک دوسرے کو رب بنانے میں اللہ کے سوا. پھر اگر وہ نہ مانے تو کہے تو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں صوفیانہ تفسیر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ بڑوں کی اور بوڑھے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے. بڑے اور بوڑھے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا. جی جیسے ماں باپ کا احترام اولاد پر لازم، ماں باپ کا احترام اولاد پر لازم. استاد کا احترام شاگرد پر لازم، پیر کا احترام مرید پر لازم. ماں باپ کا احترام اور ادب نہ کرنے والا نقصان میں رہتا ہے. استاد کا ادب نہ کرنے والا گھاٹے میں رہتا ہے. پیر و مرشد کا ادب نہ کرنے والا اس کے خاتمہ بالخیر کا بھروسہ نہیں ہے. اچھی موت مرے گا گارنٹی نہیں. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں بڑی عمر والے کی عزت کرتا ہے، بڑی عمر والے کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، جوان ہے، سمجھے، یہ لوگ اگر بڑے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان پیدا فرمائے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت. جی بات آئی تھی بڑی عمر والے کی بات، یہاں تو نبی کی بات، ولی کی بات، بزرگوں کی بات نہیں آئی. یہاں صرف کامن بات آئی، جنرل بات آئی. جنرل میں کیا ہے؟ ہمارے سے ایج میں جو بڑا ہے، ہمارے سے علم میں جو بڑا ہے، ہمارے سے تقوی میں جو بڑا ہے، عمر میں جو بڑا ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ادب. اس کا ادب کریں گے تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ایک ایسا انسان پیدا کیا جائے گا، ایک ایسا انسان پیدا کیا جائے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس ادب کرنے لگے، اس کا ادب کرنے. بات سمجھ میں آتی؟ اب یہ ادب نہیں کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ کوئی استاد کا ادب نہیں کرتا، کوئی پیر کا ادب نہیں کرتا، بزرگوں کا ادب نہیں کرتا. اس کے حق میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ توبہ ہے توبہ.
کب کرتے ہیں توبہ؟ گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ کب کرتے ہیں؟ توبہ قبول ہونا، کون قبول کرنے والا؟ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جو اپنے استاد کا، اپنے پیر کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا ادب نہیں کرتا، اس کی جائز توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ کیا رویا تو کیا پٹ کیا سوچا؟ کیا تیر مار دیا تو کیا ہوا؟ جائز توبہ، جو توبہ قبول ہونا ہے وہ توبہ رد کر دی جائے گی۔ توبہ اللہ سے کر رہے ہیں، وہ معاف کرنے والا، گناہ ہم کیے ہیں، ہم معافی کے بھکاری ہیں، ہمارا اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا، ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اے اللہ میں کچھ بھی کروں تو معاف کرنے والا، میرے گناہ معاف کر، یہ بھی اس میں کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں انہی کی وجہ سے تو تمہاری توبہ قبول ہے، اس کی وجہ سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ بزرگوں کی، بڑوں کا، ماں باپ کا، پیر کا ادب کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر بے ادبی کریں گے تو جائز توبہ جائز، وہ توبہ بھی رب کی بارگاہ میں کیا نہیں ہوگی؟ قبول۔ یہ گزشتہ آیتوں کی کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ میں بیان کر رہا ہوں، ابھی یہاں کو نہیں آیا۔ اب اس میں ایک بات بڑی عبرت، بڑی سبق آموز بات۔ کیا سبق آموز بات ہے؟ حضرت حسن حمدانی، حضرت حسن حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے جن کو جعفری الخالد کہتے، جعفر خالد۔ آپ کو یہ بنانا نہیں آیا تو ادا کرنا، تو جعفر خالد، جعفر خالد ان کا نام۔ وہ بزرگ تھے ان سے، بلکہ یہ ان کے شیخ تھے، ان کے پیر تھے۔ ان کے دل میں، حسن حمدانی کے دل میں بات آئی کہ میں ان سے ملاقات، تو بولے میں حضرت کے پاس جا کے آتا ہوں، حضرت جعفر الخالد کے پاس جا کر آتا ہوں، واپس آ جاؤں گا، میرے آنے تک فلاں فلاں پرندہ، گھر میں پرندے تھے، یہ پرندہ مجھے پسند ہے، اس پرندے کو ذبح کر کے، اس کو بھون کر، تل کر، پکا کر تیار رکھنا، میں آ کر کھاؤں۔ جی نہیں سمجھ میں آ رہی، اب سمجھ آئے؟ اچھی بات۔ گئے حضرت جعفر الخالد سے ملاقات، وہاں جتنی دیر رہنا تھا رہے۔ اب واپسی کی اجازت، شام کا وقت آیا، واپسی کی اجازت نہ، حضرت نے کہا نہیں یہیں رہ جاؤ، آج رات یہیں سو جانا، سمجھے؟ آج رات یہیں سو جانا، یہیں کچھ کھا لینا، یہیں پر آرام سے رہنا، سو جانا، صبح جانا۔ اب چونکہ پسندیدہ پکوان بول کر آ گئے، پسندیدہ پکوان بول کر آئے تھے، نکلنے پر اڑے رہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں جائیں گے، نہیں کھائیں گے، نہیں کچھ نہیں، یہاں رہو، یہاں جو بھی کھاؤ، رہ جاؤ آرام سے۔ ضد کی ہے، نہیں میں جاؤں، نہیں میں جاتا ہوں سرکار، میں جاتا ہوں، سمجھے؟ سنیچر کا ٹکٹ کاٹا ہوا، مرید ہے تو سچا مرید مان لینا، نہیں وہ ٹکٹ بن گئی ہے، میں جاتا ہوں، کل ہی چلے جاؤں گا۔ راستے میں جو ہے تمام مصیبتیں جو آئیں گی وہ آپ کی ضد کی وجہ سے۔ شیخ جو بولتا ہے، مرید جو کرتا ہے اپنے منشا سے کرتا ہے، شیخ جو بولتا ہے وہ رب کی مرضی سے بولتا ہے۔ یہ معمولی رشتہ نہیں ہے بندگان خدا جی، جو ہیں مریدین ان کو میں تفسیر کے لیے بلا کر مریدی کے بولنے جاؤں، سمجھے؟ میں تو درس کے لیے بلایا ہوں، مگر جو لوگ آ جاتے ہیں یا آ گئے ہیں وہ اس سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے ہوں، کنیکٹڈ لوگ ہیں، تو ان کو ان کے پیر کی عظمت بتانا، میرے ہی پیر کی عظمت بتانا نہیں ہو، ہر ایک کا اپنا پیر ہے، اس کی عظمت اپنے دل میں پیدا کر۔ تو حضرت جعفر
حضرت جعفر الخالد نے کہا کسے؟ حضرت حسن ہمدانی سے کہ رک جاؤ، رکے نہیں. خود حضرت حسن ہمدانی فرماتے ہیں میں ضد کر کے واپس آ گیا، گھر کو آیا، رات میں گھر پہنچا، گھر والوں نے دسترخوان جوڑا نہیں بولتے، چنا، دسترخوان چنا اور اس پر جو کچھ بھی نعمتیں تھیں سب رکھ دی. میرے پسندیدہ پرندوں کو ذبح کر کے بہترین تلن بھن کر جو ہے سامنے رکھا، اور میں اپنے پلیٹ میں، میرے ساتھ پورے گھر والے تھے، سب مریدین تھے، سب تھے، میری پلیٹ میں وہ میرا پسندیدہ پرندہ تیار کردہ میرے پاس رکھا. میں کھانا شروع کیا، اچانک ایک کتا آ گیا. یہ کتا آیا، کوئی کسی کو بھگانے کا موقع نہیں ہوا اور کتا کسی سے خوف نہیں کھایا، میری پلیٹ لے لی، میری پلیٹ لے لیا اور میری پلیٹ اپنے دانتوں میں پکڑ کر چلا. نہ اس کے دانتوں میں پکڑنے تک کسی کو بھگانے کی ہمت ہوئی. اتنے لوگ تھے، دیکھتے ہی رہ گئے. تو میری خادمہ دوڑی پیچھے کتے کو پکڑنے کے لیے. تو کتا لے کر جو بھاگا، آدھے راستے میں ساری پلیٹ کو زمین کے حوالے کر پھر جو چھوڑا پورا نیچے. بات آئی گئی. پھر حضرت جعفر الخالد سے ملاقات کا کیسے پہنچے؟ رات پہنچ گئے گھر، آرام سے پہنچے. تو انہوں نے جو ماجرا ہوا وہ سنایا. تو حضرت جعفر الخالد نے فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے جو اہل اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیتے. جی ریٹرن ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اللہ والوں سے اپنے شیخ سے ملنے کے لیے. ریٹرن ٹکٹ، فرصت نہیں ہے، میں جلدی ارجنٹ جانا ہے. ملنے موقع نہیں ہوا تو پکڑے لوگوں کو، ذرا ملا، ارجنٹ جانا ہے، بس کا ٹائم، ارجنٹ جانا، ملا. یہ ہے شیخ کے پاس. ایسے مرید اور ایسے پیر ہوں تو پھر یاد رکھیے یہ لائن بھی بگڑی ہوئی ہے. نہ مرید نے پیر کو سمجھا، نہ پیر نے مرید کو بنانے کی فکر. مرید سے اپنی پاکٹ بنا لیتا ہے جی، اور پیر کو قیامت کے لیے اٹھا کے رکھ دیتا ہے. قیامت میں میرا کام آئیں گے انہوں میرے پیر صاحب. میں قیامت میں کام آتا ہوں، سمجھے؟ لاؤ تب تک دیتے رہو، دادا کا عروس ہے، نانا کا عروس ہے، اسے صدر چڑھانا، اسے لاتے رہو، سمجھا؟ آتے رہو پھنستے رہو، آتے رہو پھنستے رہو، آتے رہو. یہ چل رہا ہے دنیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقتیں نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، یہ بھی مطلب نہیں ہے. سچائی ہی ہے، پوری دنیا میں جھوٹے نہیں ہیں، یہ مطلب بھی نہیں. فرق کی ذمہ داری ہمارے اوپر. جب ایسا شیخ مل جائے، ایسا شیخ جب مل جائے تو پھر جان لینا چاہیے کہ میری قسمت میں مجھے ایسا شیخ ملا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ تو اس طریقے سے وہ پرندہ گیا، یہ واقعہ ہوا. تو ان آیات سے کیا معلوم ہوا، گزشتہ سبق سے کیا معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب ہو رہا ہے، بڑوں کا اکرام، ماں باپ. اور بڑوں کا اکرام جتنا اسلام نے سکھایا کسی دھرم میں نہیں. جی بچہ ہوا، جب ہے یہ بچہ ماں باپ کی خدمت. ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی خدمت. ماں باپ مر گئے، ان کی جنازہ، ان کا کفن، ان کا دفن، ان کی میت اٹھانا، سمجھے، لے جا کر دفن کرنا، یہ سب کس کے ذمہ ہے؟ وہاں بھی ختم نہیں ہوا.
خاک میں ڈال دیے, اٹھا کر کے پھینک کر آ گئے, ایسا نہیں. اس کے بعد ان کے حق میں جو ہے سمجھے, ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا. ہو گئے سال 2 سال کر لیے, برسی کر دیے, چھوڑ دیے نہیں. ان کے حق میں بار بار ایصال ثواب کرتے رہے. کہاں تک؟ یہاں تک کہ اگر حافظ قرآن ہے تو قیامت میں ماں باپ کو بخشانا, ایسی چیز کہیں اور کسی اور دھرم میں اور کسی اور ذات میں نہیں ہے. یہ اسلام ہی ہے جو ماں باپ کا حق اتنا اونچا کر کے بتایا. اور وہ ماں باپ جن ماں باپ نے ہمیں یہ اتنا ہی کیا, آسمان سے ٹپکایا, زمین میں پہنچایا, زمین میں اٹھائے, پھر زمین پر پہنچایا. جی جن کی سمجھ میں آ گیا ہاں, آسمان سے ٹپکائے, زمین میں پہنچائے, زمین سے نکالے, زمین پر پہنچا دیا. اتنا ہی کام کیا, سمجھے. اس سے بڑا کام استاد نے کیا, اس کو تربیت کر دیا. اور استاد سے مراد یہاں کانڑا, انگلش, ہندی, میتھ پڑھانے والا نہیں, اسے ٹیچر بولتے ہیں. ٹیچر, استاد میننگ جس نے ہمیں بسم اللہ سکھایا, جس نے ہمیں قرآن سکھایا, جس نے ہمیں مسائل سکھایا, جس نے ہمیں دین کی تعلیم دی. اور اس سے بڑا مرتبہ جو ہے پیر و مرشد کا. ماں باپ زمین پر پٹک دیے, استاد زمین میں جینے کا ڈھنگ بتا دیا, پیر خدا سے ملنے کا سلیقہ بتا دیا. یہ بڑی دیوان کی لگی تو ایسی لگ جائے کہ لوگ کہیں یہ کا دیوانہ ہے, پاگل ہو گیا ہے کسی کی محبت میں بولے, پاگل ہو گیا ہے کسی کی محبت میں بولے, تو ہم یہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہیں کہ میرے پاگل پن کو تم کیا جانو گے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا دار اور دیندار کا, اللہ والے کا اور دنیا دار کا کی پہچان کیا. دنیا دار اور اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا دیندار وہ ہے جس کو دنیا والے, دیندار وہ ہے جس کو دنیا والے دیوانہ کہتے ہیں. اللہ والا وہ ہے جس کو دنیا دار کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ کہتے ہیں. اور اللہ والا وہ ہے جو دنیا دار کو دیکھتا ہے تو دیوانہ کہتا ہے. دنیا دار کو دیکھتا ہے کیا کہتا ہے؟ پاگل ہے, دیوانہ, کھلونے میں پڑا ہوا. اسی واسطے کسی نے میرے پیارے انداز سے کہا دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو, دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. تو بندگان خدا یہ بات ان آیتوں سے معلوم ہے. اب آ رہی ہے آج کی صحبت میں جو آیت بیان کی گئی, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولم نشرک, سمجھے, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. فرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ ہم میں تم میں یکساں ہے. یہ کلمے کی طرف بلا رہے, کامن باتوں کی طرف بلاؤ. ڈفرنٹ باتوں میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو باتوں کو چھوڑ دو, کامن باتوں. جی ڈفرنسز ہیں کچھ, اس ڈفرنس میں گروپزم ہے, جھگڑا ہے, تو اب جھگڑے والی بات کو ایک طرف رکھو, کامن بات کی طرف. تو کامن بات کی طرف خود بھی چلو, یعنی کامن بات میننگ ایسی بات جس میں سامنے والا اور ہم دونوں ایک. ڈفرنس اس کی بات الگ, میری بات الگ. تو اب میں آپ کو آپ کی بات نہیں مانتا, آپ میری بات نہیں مانتے, یہ تو جھگڑا چلے گا. اس جھگڑے کو رہنا چاہیے, جی یہ جھگڑا تو رہے گا, رہنا چاہیے. مگر کامن بات ہے جیسے اللہ کو ایک ماننا,
रसूलुल्लाह को बरहक मानना, ये सब क्या है? कॉमन बात। नमाज पढ़ना कॉमन बात है। इन कॉमन बातों की तरफ दोस्ती करो। इस्लाम क्या बोल रहा है? बुनियादी बातों में झगड़े मत, बुनियादी और बेसिकली बातों में कुर्बत पैदा करेंगे तो कल आपके डिफरेंस को वो समझने की कोशिश करेंगे, उसके ख्यालात को आप समझने की कोशिश करेंगे। दोनों जब मोहब्बत में आ जाएंगे तो ख्यालात को पेश करेंगे। अब ये आयत क्यों आई? ढंग बदल रहा है तबलीग का, कुरान ढंग बदला के बता रहा है। ऊपर क्या था? मुनाजरा करो, मुबाहला करो, समझे, अपने दलाइल पर अड़े रहो, यहां तक कि उनके घराने को तुम्हारे घराने को जमा कर लो, फैसला हक हो जाए, कौन हक पर है कौन बातिल पर, वहां तक लेकर गए। वो नहीं आए अलग बात, मगर जाने के लिए कहा ना जी, वो भी तैयार हो गए ना, आखिर में फिसले वो अलग सी बात, तैयार तो हुए ना। कौन? हा? नहीं, मुनाफिक नहीं, यहूद और नसारा की बात, नसारा की बात है। नसारा इस बात पे तैयार हो गए, मुबाहले के लिए तैयार हो गए। अब मुनाजरा भी हुआ, दलाइल पेश करते रहे, मुनाजरा होता रहा। अब सक्सेस नहीं हुआ, वो लोग हथियार डाल दिए, वो दलाइल के सामने ठहर नहीं सके। अब हुजूर को फरमाया जा रहा है, ऐ महबूब अब तबलीग का अंदाज बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए? तबलीग का अंदाज बदल दीजिए। अब वो दलाइल से जो उनको चैलेंज किया जा रहा था, नहीं, वो मुबाहला मौत के घाट उतर जाने वाली तक बात करके उनको बुलाए थे, वो हो गया। अब महबूब अब क्या करो? मोहब्बत से बुलाना। कैसे बुलाने का? यह आयत याद रखना, यह आयत याद रखना। हमारे खास हजरात जो डिफरेंसेस पैदा करते हैं उनके सामने ऐसी बातें रखना। अब मोहब्बत से बुला उनको। कुल या अहलल किताबी तालो तालो, आ जाओ, आओ आओ आओ। तालो का ऐसा अंदाज है, तालो का ऐसा अंदाज है, तालो आओ, आ जाओ। तो कॉमन बेसिस पर बुलाया गया। ये कुल किसको कहा जा रहा है? हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐ महबूब ये आते नहीं, इनके लिए बद्दुआ कर दो, इनको तबाह हो जाए, ये नहीं कहा। पहले मुनाजरा करो, फिर मुबाहले के लिए बुलाओ, फिर दलाइल पेश करो, सब कुछ ऊपर हो गया। जो बराबर सुनते आ रहे हैं उनको सब मालूम है, सब कुछ ऊपर हो गया। अब बात बदल रहे हैं, बात बदल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इन नर्म बातों से भी आ सकते हैं, उनका ईमान बन जाए। अच्छा, यहां एक बात बड़ी पते की बात है, बड़े काम की बात है। ऊपर से मुबाहला, मुनाजरा, चैलेंज करने को कहा गया। ये किसके तरफ से हुआ? अल्लाह की तरफ से हुक्म। किसके तरफ से हुक्म हुआ? अल्लाह को बुलाओ, मैं वो बुलाऊं उनको। मगर अब अंदाज बदल रहा है, अब मोहब्बत से बुलाओ, प्यार से बुलाओ। क्यों ऐसा हुआ? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यह तड़प थी कि सबके सब दीन पर आ जाए, सबके सब हक पर आ जाएं, सबके सब खुदा के नेक बंदे हो जाएं, सबको दीन मिल जाए, सबको इस्लाम मिल जाए, कि हुजूर की तड़प थी। अगर वो अंदाज इख्तियार करने से वो नहीं आ रहे हैं, सरकार दुखी थे, तो अब फरमाया, ऐ महबूब आप दुखी मत होइए, आप जैसा चाहते वैसे मोहब्बत से बुला लीजिए। जी हाँ, दावत का काम करने वाला दाई, दीन का जो दाई है, दीन का दाई तो एक तरफ रखो जनाब, दुनिया के खाने की दावत देना है जी, रोका ले जाकर पोस्टमैन की तरह दे दी, फेंक क्या रहे जी।
اور کیا کہا؟ کیا پوسٹ مین کا کام کر رہے ہیں کیا؟ اس کے بعد ایک اور انداز، یہ لینے کا طریقہ، یہ جو دیا ہے قبول کریں گے لوگ؟ آئیں گے دعوت میں؟ یہاں دعوت کو بلانا ہے تو گھر میں جا کے بیٹھنا، گھر میں جا کر بیٹھنا، سمجھانا کہ فلاں وقت میں دعوت ہے، میرے بچے کی تقریب ہے، ضرور سے آپ آئیں، اور آپ کے آنے سے میرے گھر میں رونق آ جائے گی، ضرور سے آنا. سمجھے؟ جب محبت کے ساتھ دو جملے بولیں گے تو ایک آدمی کو دعوت دیں گے، پوری فیملی آ جائے گی. یہ پوری فیملی آ جائے گا، نہیں بولا تو پھنسیں گے نہیں جی. اب ایسے ہی دے کر بھیج دیا پوری فیملی کو، اس میں سے یہ بھی نہیں ہے تو معلوم دعوت، کھانے کی دعوت دینے کا جب ڈھنگ ہے، کھانے کی دعوت دینے کا جب ڈھنگ ہے، ولیمے کی دعوت دینے کا جب ڈھنگ ہے، تو دین کی دعوت بے ڈھنگے پن سے کائے کو دیتے ہیں جی؟ دین کی دعوت بے ڈھنگ پنے سے کیوں دیتے ہیں؟ تو اہل سنت تو جماعت کی تعداد کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، بوم مار رہے ہیں، روزانہ کم ہو جانے، انہوں بڑھ جا رہے ہیں. تو اصل پوزیشن دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انداز کیا ہے، لوگوں کو کیچ کرنے کا طریقہ ہے یا لوگوں کو فٹ بال بنانے کا طریقہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے، اور میں یہ باتیں بولنے کے ارادے سے نہیں آتا، ضرورت سے کسی کے تو ان کے حق میں نکل جاتا ہے جی. تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ یہ 3 پارہ سورہ آل عمران، قرآن بولے قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے. یعنی اس آیت میں تبلیغی رنگ بدل دیا گیا. کیا ہے؟ تبلیغی رنگ، انداز بدل دیا گیا. انداز بدل کر کے فرمایا ان کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے. کس کو؟ اہل کتاب. کس کو؟ اہل کتاب. ہاں، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مناظرے سے مانتے ہیں، سخت بولے تک ان کو نہیں سمجھ میں آتا. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو محبت سے مانتے ہیں جی. اگر کوئی حضرت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کرے، اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا نام پیش کرے، اگر کوئی مفتی اعظم ہند کا نام پیش کرے، ٹھیک، اچھی بات ہے، ان کے زمانے میں وہ چیز تھی، ضرورت تھی. آج کے دور میں وہ نہیں ہے، بات وہی پیش کرو. یہاں بھی ہم جو ہے صلح کر لیں گے، ایسا نہیں. آج بھی وہی بات جو مباہلے کے لیے ہوئی، مناظرے کے لیے جو وہی بات ہے، اس آیت میں بھی وہی بات ہے، وہی کہنا ہے مراد، مگر انداز الگ ہے. انداز نہیں سمجھ میری بات ہے؟ ہاں ہاں. اس کے بعد فرمایا قل یا اہل الکتاب، یا فرمایا ہر مسلمان مبلغ. کیا ہے؟ ہر مسلمان مبلغ، عالم ہی مبلغ نہیں ہے، سفید اور ہرا پہن لینے والا ہی مبلغ نہیں ہے، ٹوپی پہننے والا مبلغ. مسلمان ہے تو مبلغ. مبلغ کا مطلب کیا؟ دین کی دعوت دینا، اس کی حیثیت سے چیئر پر بیٹھ کر قرآن سامنے رکھ کر پڑھنا، یہ اس کی کیپیسٹی ہے. قرآن کی تفسیر جہاں ہو رہی ہے وہاں لوگوں کو لے کے آنا آپ کا کام ہے. مجھے آپ بول رہے ہیں کہ وہ کام کرو، اور مجھ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ چیئر چھوڑو. اس سے کام دین کا نہیں. آپ کی ذمہ داری کیا؟ آئیے نا ذرا، آئیے، ضرور آئیے، تفسیر میں آئیے، سنیے کیا ہے قرآن، کیا بولتا ہے، سنو. بلاتے ہیں، وہ آ کر جب آنا شروع ہوگا تو آتا ہی رہے گا، جانے کا سوال نہیں پڑتا. تو یہ تبلیغ ہے، تبلیغ دین ہے. نماز مؤذن نے بلایا، آ جاؤ، پھر آپ بھی نماز کو نکلے، راستے میں دوست مل گیا،
وہ الگ جگہ لے جانا تھا، چائے پیئیں گے، وہ کریں گے، آپ پہلے نماز پڑھ لیں گے بھائی. تو آپ کا کام نماز کی طرف، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان اپنی جگہ کیا ہے؟ ہاں. اور پھر اس آیت میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کفار کو اپنے طرف بلاؤ، بے دینوں کو اپنے طرف بلاؤ. بلانے میں قباحت نہیں ہے، بلانے کا حکم ہے. تعالو، آؤ، بلانے کا حکم ہے، مگر ان کے رنگ میں رنگنے کا حکم نہیں ہے. اپنے رنگ میں رنگ لینے کا حکم ہے. بلاؤ تاکہ تم ان کو اپنا رنگ دے دو، ان سے ملو تاکہ تم ان کو اپنا رنگ دے دو. سمجھے؟ اگر تم جا کر ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو پھر ایسا کرنا تمہیں روا نہیں. جی سمجھ میں آئی بات آپ؟ ہائے ہائے، کیوں ایسا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں مسلمان رنگ چڑھانے والا ہے. سمجھے؟ مسلمان کسی کے رنگ میں رنگین ہونے والا نہیں. جیسا پینٹر ہے، سمجھے، پہلے اس نے چڑھا کے دیکھا یہ رنگ ہے، وہ قبول کر لیا، لگا دیا، تو پوری عمارت میں رنگ چڑھا دیا. تو رنگنے والا ایسا ہو کہ جو ان سے بھی دیوار ملے رنگ چڑھائے گا. کون سا رنگ چڑھائے گا؟ جو رنگ اپنا ہے وہ چڑھائے گا. سمجھا؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور عرض کروں قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب. کیا کہا؟ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب. تو یہاں لفظ قل لانے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی حق ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. حضور ہی کی ایک ذات ہے جو اللہ کی طرف بلاتی. اللہ کی طرف بلانا کس کا کام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ساری دنیا جو دین کی طرف بلا رہی ہے وہ اللہ کی طرف لے جانے کے لیے نہیں، رسول اللہ کی طرف لے جانے کے لیے. ہر ولی سے ملو رسول سے ملائے گا، اہل بیت سے ملو رسول سے ملائے گا، عالم سے ملو رسول سے ملائے گا. اللہ سے ملاؤں گا کی بات نہیں، اللہ سے ملانے کا کام کس کا ہے؟ رسول اللہ. قل فرما کر ارشاد فرمایا اے محبوب آپ تو داعی حق ہے اور دعوت دینے کا کام آپ ہی کا ہے. جی کیوں؟ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی حکمت بیان فرمائی. کہا اے محبوب مجھے آپ جانتے ہیں، میرا عرفان ہے آپ کو، مجھے پہچانتے ہیں، میں کیا ہوں آپ کو معلوم ہے، لہذا میری طرف بلانے کا حق آپ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور آپ کون ہیں؟ میرے علم میں ہے. تو آپ ایک کام کیجئے، آپ میرے طرف بلاتے رہیے، میں آپ کی طرف بھیجتا رہوں گا. جی اب اس کے لیے قرآن کی آیت سامنے، قل هو اللہ. اے باپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یعنی وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد. اے میں باپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے ایک ہونے کا بیان آپ کیجئے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، میں بیان کروں. دونوں بھی قرآن. محمد رسول اللہ 26ویں پارے میں، قل هو اللہ احد 20ویں پارے میں. جی جی سورہ کہاں ہے وہ؟ 20ویں پارے میں، 30ویں پارے. دیکھو میں 20واں پارہ بولا تو مرید بھی بولتا نہیں 30واں. محمد رسول اللہ کہاں ہے پوچھا تو مدینے میں ہی بول کے بیٹھے. سورہ پتہ محمد الرسول اللہ. سمجھے؟ اب معلوم ہوا توحید کے گواہ حضور ہیں، توحید کے گواہ حضور ہیں، رسالت کا گواہ خدا ہے. قل یا اہل الکتاب. ہائے ہائے، دیکھو یا اہل الکتاب کا ایک جگہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ قل یا اہل الکتاب.
تو پورے کافروں کو نہیں بلایا یہاں، اہل کتاب کو. کسے بلایا گیا؟ اہل کتاب کو بلایا گیا. کیوں؟ یہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جن میں انبیاء پیدا ہوئے، جن کی قوموں کو کیا ملی؟ کتابیں ملی. سمجھے؟ اللہ کو ایک ماننے میں ساتھ رہے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبر آئے، ان میں کتابیں آئیں. تو مفسرین فرماتے ہیں جنرل کافروں کے مقابلے میں یہود و نصارہ اسلام کے تھوڑے قریب. جی نہیں سمجھ میں بات کیا ہے؟ ہاں یہ سب دھوتیاں والے پنجاب والے جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں. ہاں اسلام کے قریب کون ہے؟ یہود و نصارہ. اسلام کے تھوڑے قریب ہیں. تھوڑے جب قریب ہیں تو یہی شرارت بھی کر رہے ہیں، تو ان کی شرارت کو روکنے کے لیے کہا آ جاؤ، جو باتیں ہیں کامن ان پر بات چیت کر لیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ مشرکین و کفار کے مقابلے میں یہود و نصارہ اہل کتاب، اس میں یہود و نصارہ بھی نہیں، اہل کتاب کا. اہل کتاب کتاب والے، کسی کو توریت ملی، کسی کو انجیل ملی، وہ اہل کتاب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بات مانو، قل یا اہل الکتاب تعالو، آ جاؤ، بلا. اب یہاں بلانے میں کیا ہے؟ اہل کتاب کو بلانے کی تاکید کی گئی فی زماننا. تو ڈفرنسز بتاتا ہوں. جی مسلمانوں کے کئی طبقے، مسلمانوں کے کئی طبقے ہیں، جس میں شیعہ ہے، سنی ہے. تو شیعہ اور سنی کے جو ڈفرنسز ہیں وہ کتنے ہیں؟ قریب ہیں ہمارے. ان کے بنسبت یہ کچھ قریب ہے، مگر چونکہ یہ ائمہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ ائمہ کرام کو نہیں مانتے ہیں، حضور کا ادب اور احترام کے تعلق سے کھلی ہوئی گستاخی کرتے ہیں، اولیاء کے تعلق سے کھلی ہوئی نفرت بتاتے ہیں، معاذ اللہ صدر معاذ اللہ. تو ایسے میں یہ بھی ہم سے کتنے ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. یہ بھی دور ہو گئے، مگر ویسے نہیں جیسے شیعہ. میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، ویسے نہیں جیسے شیعہ. پھر اس کے بعد تھرڈ کی طرف آئیے، قادیانی ہے. جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، یا دوسرا نبی آنے کا ٹھونستے ہیں، معاذ اللہ سے برما. تو وہ بھی بہت دور کا اسلام سے ہی خارج ہو گئے، کافر. قادیانی الگ ہو گئے، شیعہ الگ ہو گئے، غیر مخلد الگ ہو گئے. اب آ کر کے چاروں اماموں کو ماننے والے الگ الگ ہیں. امام اعظم کو ماننے والے، امام شافعی کی پیروی کرنے والے، امام مالک کی پیروی کرنے والے، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرنے والے. ان میں ڈفرنسز کون سے ہیں؟ مسائل کے. ان میں کون سے ڈفرنسز ہیں؟ مسائل کے. تو مسائل کا ڈفرنس ہے، اس واسطے اتنی زیادہ دوری نہیں ہے. بس ہم امام اعظم کی تقلید کر لیتے ہیں، وہ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، ان تحقیق کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہ ہمارے قریب ہیں. جی اب ایک اور طبقہ ہے جس کو آپ دیوبندی کہیے، تبلیغی کہیے. تو امام اعظم کے فالوورز ہیں، وہ بظاہر مسلمان ہیں، وہ سنی ایکٹ ان پر لاگو ہو جاتا ہے. سمجھے؟ ان کو آپ خارج کرنا چاہیں تو خارج نہیں کرتے، لا کے مطابق خارج نہیں کر سکتے. سمجھے؟ آپ کتاب میں کچھ بھی لکھ لے سکتے ہیں، آپ ہماری میٹنگ میں منٹ بک میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لا سے نہیں نکال سکتے. انہوں کافر ہیں، انہوں جہنم میں، انہوں مشرک ہیں، انہوں مردود ہیں، جو ہیں، جو بھی آپ زبان پر جو آیا بول سکتے ہیں، مگر قانوناً ان کو نکالا نہیں جا سکتا. دستور ہے، یہ مسجد ہے، ہماری لاٹھی ہے تو بھینس ہماری ہے، ان کی لاٹھی آگے تو بھینس ان کی ہے. تو ایسی صورت میں ایسے لوگ جو قریب ہیں ان کو دور کرنے کی بجائے شیعہ کو قریب مت کرو. قادیانی ہے تو قریب ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، غیر مقلد قریب ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ لوگ اگر ہیں
تو ان کو ایک دم دور کر دینے سے ہمارے لوگ ادھر چلے جائیں گے. ہمارے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک ایسی بات کرو. نماز 5 وقت تمہاری ہے. ہم بھی نماز پڑھنے والے, تم بھی نماز پڑھنے والے, ہم بھی امام اعظم کو ماننے والے, تم بھی امام اعظم کو ماننے والے. کیا چاہیے آپ کو؟ قامت میں بیٹھنا ہے کہ کھڑنا ہے؟ یہ اتنا جھگڑا ہے, سمجھے؟ اچھا بھائی, آپ کو پسند آتا ہے آپ کھڑے ہو جاؤ, ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہم بیٹھ جاتے, سمجھے؟ یہ کامن بات نہیں ہے, یہ ڈفرنسز ہیں. تو کامن کو ڈفرنسز کو بتانے کے لیے میں ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیے, بیٹھ جائیے, وہ سب ایڈجسٹ نہیں. میں کامن باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا. اگر کوئی انگریزی لائن کے لوگ ہوں, اسٹوڈینٹس ہوں, پڑھے لکھے ہوں, تو میں ان کی توجہ چاہوں گا. کامن باتیں, کامن باتوں میں نماز پڑھنا ہے نا, نماز پڑھنا ہے. ان کے پاس بھی نماز پڑھنا ہے, ان کا قبلہ بھی یہی ہے, ہمارا قبلہ بھی یہی ہے. وہ بھی امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں, ہم بھی امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں. جی اب کہاں ڈفرنس آیا؟ اقامت کا ڈفرنس آ گیا. دوسرا ڈفرنس کا آیا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کا ڈفرنس آ گیا. فاتحہ کا ڈفرنس آ گیا, سمجھے؟ ایسے موقع پر ہتھیارات تیز کر کے گردن اڑانے کی بجائے, سمجھے, وہ کھڑ جاتا ہے تو کھڑنے دیجئے, وہ چلے جاتا ہے تو چلے جانے دیجئے. آپ چلے جائیے یہ نہیں کہوں گا میں, آپ کھڑ جائیے یہ نہیں کہوں گا, آپ بیٹھیے, آپ کو کھڑنا نہیں ہے. آپ کو مسئلے کی تحقیق ہو گئی. اب ان سے اتنے قریب ہو کر کبھی چائے پینے چلے گئے, کبھی یہ ہوا, تو مسئلہ ان کو سمجھانے کی طاقت ہے تو سمجھائیے. تو یہی بات قرآن بول رہا ہے. دیوبندیاں کی بات, بریلویاں کی بات نہیں, یہ بات نہیں بول رہا ہے قرآن. ہر چیز قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے. اس زمانے کے اعتبار سے اس آیت کو عمل کیا جائے. اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ, اے لوگو, اہل کتاب آؤ, الی کلمۃ سواء بیننا, ایک ایسی بات کی طرف جس میں تم اور ہم سب ایک ہیں. تو پھر یہاں ایک بات یاد رکھیں, الی کلمہ, ایک بات بولے ہو سرکار, وہ باتیں جو ہیں اسے ایڈجسٹ کر لیں گے. ایک بات میں کیا ہے, اللہ ایک ہے. اس بات کو تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے, اس ایک بیس پر آ جاؤ. اب وہاں جو اختلاف پیدا ہوا کہ تم خدا کو 3 بولنے لگے, ایک مانتے مانتے 3 کی طرف چلے گئے, ایک مانتے مانتے بیوی ثابت کر دیا, ایک مانتے مانتے بیٹا ثابت کر دیا. معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. ان باتوں سے تمہارے پاس کوئی حجت ہماری نہیں ہے. تم اس کلمے کی طرف ایک اللہ کو ماننے والے, ایک اللہ کو ماننے کی نسبت سے آ جاؤ. یاد رکھنا, یہاں مفسرین فرماتے ہیں بڑی پیاری بات, آئٹم ہے نا, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, ہمارے اور تمہارے درمیان کیا بات ہے, وہ کیا بات ہے جو کامن ہے اہل کتاب سے اور ان سے. کامن بات کون سی ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. کیا ہے؟ ہم ایک بات کی طرف آ جائیں کہ خدا سب کا پیدا کرنے والا, سب کا مالک ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کسی کی بندگی ہم نہیں کریں گے. اس بات کو اگر تم بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں, تو آ جاؤ, پہلے اس بیس پر آؤ. کیا ہے؟ اس بیس پر آؤ. آپ کو معلوم ہے اکھاڑے میں پہلوان جب اترتا ہے تو اسے جا کر کنارے بھی نہیں پکڑنا, اسے پہلے اندر آنے دیں. اندر آنے کے بعد اس کو اپنی گرفت میں لینا. اب وہ اپنی پوری طاقت سے آپ کو اس سرحد کے پاس, اس لکیر سے آگے لے جانا. اگر لے کر چلا گیا, پھینک دیا آپ کو, تو گئے. پہلوانی کی تو کرنے والوں کو معلوم ہے, کیے ہوئے لوگوں کو معلوم ہے, مگر یہ تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے. کبڈی جو کھیلتے, جی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کھیلا ہوگا.
آپ کھیلے یا نہیں کھیلے مجھے میں کھیلا ہوں. تو کبڈی کھیلنے کے موقع پر کیا کرنا ہے؟ اسے اندر آنے دینا. اندر آنے کے بعد اس کو اپنی قید میں ایسے لے لینا کہ وہ کبڈی اس کا دم نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ آؤٹ. کبڈی کھیلتے ہو برابر بول رہا ہوں. اس کا دم نکل گیا. تو یہ بات ایگزامپل اسی لیے لایا میں کہ اللہ کے ایک ہونے پر مانتے نہیں. آ جاؤ اندر، آ جاؤ اندر، آ جاؤ. اندر آنے کے بعد ہمارے پاس اتنا پاور ہے کہ تم باہر نکل نہیں سکتے. یہ ڈھنگ ہے اسلام، یہ بات ہے اسلام کی. اسلام اتنا کمزور نہیں ہے، مسلمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں آ جائے. جب تم قریب آ جاؤ، قریب تو کرو پہلے ان کو، پھر تمہارا رنگ ایسا چڑھے گا کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے گا. ایسا کہے اہل کتاب اسلام میں آئے جی. ہاں اب دیکھو یہاں ایک بات، روم اور فارس، روم اور یہ دو ممالک ہیں، یہ دو کنٹری ہیں. ایک کا نام روم، ایک کا نام فارس جی. ہر رومی کو، ہر رومی بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، اور فارس کے بادشاہ کو کسرا. روم کے بادشاہ کو قیصر اور ادھر کسرا. ایران والوں کو بھی بولتے ہیں. تو روم کا بادشاہ تھا ہرقل. وہ ہرقل پڑھتے ہرقل. اس بادشاہ کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی لکھے جی. ایسا نہیں کہ سلٹ مار کر کے نکل جائے. خط کرنا تو خط کرنا، بات کرنا ہے تو بات کرنا، تبھی نہ آپ اپنی بات رکھ سکیں گے. چہرے گھما کے جا رہے ہیں تو کیا بات کر سکیں گے آپ؟ تو دعوت دینے کا طریقہ جو اسلام دیا ہے، اس طریقے کو ہمارے علماء بھول رہے ہیں، جس کی وجہ سے سنیت کا نقصان ان جماعتوں سے کہیں زیادہ ہمارے علماء کی طرف سے. تو یہ ہرقل بادشاہ کو خط بھیجا، فرمایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور تمہیں دعوت دی جاتی ہے، تم اللہ کے ایک ہونے کی طرف آ جاؤ. خط میں دعوت اسلام دی گئی. جب ہرقل بادشاہ کے پاس وہ خط پہنچا اور معلوم ہوا اسے کہ یہ اس زمانے کے پیغمبر کی طرف سے آیا ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. جب یہ معلوم ہوا تو اس نے خط کو دیکھا، چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا. عمر چونکہ زیادہ ہو گئی تھی اور ادھر سلطنت بھی چل رہی تھی، خط لانے والوں سے بڑی معذرت کے ساتھ کہا اس نے کہ میں تو خط سے بڑا مطمئن ہو گیا، میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور چل کے آپ کی قدم بوسی کر لیتا اور اسلام لے آتا، مگر حکومت کا مسئلہ ہے اور عمر میری اجازت بھی نہیں دے رہی ہے، لہذا میرے طرف سے اس کیفیت کو حضور کے سامنے بیان کریں. یہ خط روم کو گیا، شاہ روم کو، اور یہ خط شاہ فارس کو گیا. یہ فارسی لوگ جو ہیں، جس کو پارسی لوگ کہتے ہیں آپ لوگ، یہ فارسی لوگ جو ہیں یہ آگ کی پرستش کرنے والے، مجوسی جن کو کہتے ہیں، سمجھے. ان کے مردے جو ہیں وہ بمبئی علاقے میں ہے، پارسیوں کا یہ ہے علاقہ وہاں ہے نا، تو وہاں لے جا کر رکھ دیتے ہیں جال میں، اور کوے گدھ وغیرہ آ کر کے ان کو نوچ کر وہ پورا خالی ہو جانے کے بعد یہ واپس آتے ہیں. ایک پوری جھنڈ آتی ہے. بنگلور میں بہت کم لوگ ہیں جی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی. وہ جاتے جیسے پارسی، اور نام بدلتا بگڑ گیا. بیگم بولتے بولتے بیگم ہو گیا. عورت کو بیگم کہا جاتا ہے، سمجھے. وہ بولتے بولتے کیا ہو گیا؟ وہ غم گاف میں مدغم ہو گیا.
نہیں سمجھ میں بات لایا نہیں بات کام کی بات. تو فارس اہل فارس کا جو بادشاہ تھا اس نے خط کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا. ہاں آپ کون سا دین پیش کر رہے ہیں؟ کون ہے آپ؟ اس نے غصے میں آ کر کیا کیا؟ خط کو پھاڑ دیا. خط کو پھاڑ دیا، حضور کا لکھا ہوا خط پھاڑ دیا. پھاڑ کے رہ جاتا تو الگ بات تھی، پیر کے نیچے ڈال کر روک دیا. جی پیر کے نیچے ڈال کے روک دیا. اب دونوں طرف سے پھر حضور کو خبر آئی، ان کی حرکات بھی آئے، ان کا انداز بھی آئے. حضور ان کا انداز سن کے دعا دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بادشاہت کو سلامت رکھے، اللہ ان کو آباد رکھے. تو آج تک بھی روم کی سلطنت باقی ہے. بڑے بڑے انقلاب آ گئے مگر روم کی سلطنت، روم بولتے ہیں اس کی سلطنت اس لیے جاننے والوں کو معلوم. جب حضور نے فرمایا اے مولا جیسے انہوں نے تیرے نبی کے خط کو روندا ہے ان کی حکومت کو بھی روند کے چھوڑ. اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعا قبول ہوئی کہ دن میں خط روندا تھا، رات میں اس کا قتل ہو گیا. اس کے بعد ان کی جماعت جو پارسی لوگ ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آج تک بھی دنیا میں کہیں ان کی حکومت نہیں ہے. جی تو اس کا ذکر مفسرین فرماتے ہیں، فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف بلانے کی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جن کے بنیاد پر حضور کیا کیے؟ ایک دوسرے مقامات پر خطوط بھیجے، لیٹرز بھیجے. کائے کے لیے بھیجے؟ تاکہ لوگ آ جائیں اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے. اس کے لیے روم کے صہیب صحابی حضرت صہیب رومی، مولانا جلال الدین رومی، یہ روم کے رہنے والے. فارس میں حکومتیں تو ختم ہوئی مگر فارس کے ایک صحابی، ایک عاشق حضور کے دیوانے بن کر آ گئے. حضور کی خدمت کرنا ان کا دن رات کا مشغلہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو گئے. وہ تھے فارس کے، حضور ہیں عرب کے، مدینے کے. حضور کی خدمت کرتے تو حضور اتنا خوش ہوتے اور فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت. اللہ کا فضل، آپ کی دعائیں ہیں کہ میں 3 مرتبے اس دربار کے حاضر دی. تو معلوم ہوا جس کو حضور اپنا بنا لیں، جس کو حضور اپنی نگاہوں سے گرا دیں گر جائے. تو فرمایا اہل کتاب کو بلایا. اور پھر اہل کتابی کو کیوں بلایا؟ وہ علم والے تھے. کیا تھے وہ؟ علم، پوائنٹ نوٹ کیجئے یہاں، علم والے تھے. علم والا بات سمجھ سکتا ہے. 2 باتیں علم والے میں، یا نہیں تو سمجھتا یا نہیں تو حجت کر کے برباد. اس میں وہ چیز نہیں ہے. مان لیا تو مان لیا، نہیں مانا تو آیا ہی نہیں. یہ جاہل کے پاس کیا ہوتا ہے سمجھے؟ جو ان پڑھ ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤچ نہیں. انہوں بلائے تو ان کی بات صحیح، انہوں بلائے تو ان کی بات صحیح، ادھر گیا تو ادھر صحیح، ادھر گیا تو ادھر. یہ جاہل. تو یہ پورے دھوتی جو ہیں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ معلوم نہیں بیل پکیا تو کدھر، باٹل پر ملی تو کدھر، کوئی بھروسہ نہیں. جی ان کے ایجوکیٹڈ سے بھی، ان کے عہدے سے بھی سب. مگر یہ اہل کتاب جو ہیں یہ ایجوکیٹڈ ہے، علم والے. تو وہ ان کے پاس علم تھا اور اولاد انبیاء میں سے تھے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، سب کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرف پھروں اور سب میں مساوات، یکسانیت. اسلام کی دعوت دینے کا مقصد یکسانیت لانا. اس کو آپ انگریزی ورڈ میں کیا کہیں گے؟ ایکوالٹی. جی یہ مجھے اتنا علم نہیں ہے انگلش وغیرہ کا، تھوڑا سا علم یہ ہے عربی کا، وہ انگریزی کا علم نہیں ہے مجھے. اب علم کو سمجھ کر بات کرنا. انہوں خود بول ڈالے علم نہیں ہے، بولے ہوں
علم نہیں ہے کر نہیں بولے سمجھ میں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر جانور پوری دنیا کا کوا پوری دنیا میں کیا ہے؟ کوا ہی ہے. امریکہ کا گورا ہندوستان کا کالا ہے کیا؟ پوری دنیا میں کوا کالا. اور اس کی آواز کیا ہے؟ کائیں 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 کائیں. کبوتر پوری دنیا کا کبوتر ایک، اس کی آواز مٹر ہو مٹر ہو مٹر. جی بندر پوری دنیا کا، پوری دنیا میں بندر ایک ملک کا بندر سامنے اس کی دم ہے، ایک ملک کے بندر کو پیچھے دم ہے. ایسا ہے کیا؟ تو معلوم ہوا ہر جاندار مختلف ممالک کا ہو تو وہ ایک ہی ہے، اس کی بولی ایک ہے، اس کی آواز ایک ہے، اس کی غذا ایک ہے. پوری دنیا کے جاندار. مگر انسان ہی ایک ایسا ہے جس کی بولی ایک نہیں ہے، مختلف بولیاں ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف فیس ہیں. جی مختلف قومیں ہیں. اب سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. تو دنیا کے جتنے جانور ہیں ان کے رنگ ایک، ان کی زبانیں ایک، ان کی آوازیں ایک. سمجھے؟ تمام مخلوق میں یکسانیت ہے. اور دنیا یہ کہتی ہے کہ تمام انسانوں کو ایک کر دو. سمجھے؟ یہ ناممکن بات ہے. اگر اس کو ممکن بنانے کا کام اگر کسی کا ہے تو اسلام. تمام انسانیت الگ الگ، حضرت آدم کی اولاد پوری ہے. مگر جا کر فیس دیکھیں گے آپ تو نقشے بدل گئے. تمام ممالک میں زبانیں الگ الگ ہیں. جی رنگ الگ الگ ہے. حضرت آدم ہی کی اولاد ہے، حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہے، مگر سب کا انداز الگ الگ ہے. یکسانیت بندروں میں ہوتی ہے، یکسانیت کوے میں ہوتی ہے، یکسانیت جاندار حیوانوں میں ہوتی ہے. اور اختلاف جو ہے وہ انسانوں میں ہوتا ہے. اختلاف انسانوں میں ہوتا ہے. مگر اسلام بتاتا ہے تمہارے اختلاف کے باوجود اس کو مٹا کر تم کو ایک رنگ میں رنگنے والا مذہب ہے تو اسلام. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا محبوب آپ بلاؤ ان کو بلاؤ. ان کی بے رنگی نہیں ہے، وہ جانور نہیں ہیں، وہ انسان ہیں. ان کا رنگ الگ ہے، ان کی زبانیں الگ ہیں. ان کو آپ بلاؤ. ایسا بلا لیا، ایسا بلائے پوری دنیا کو ایسا بنا دیا کہ جہاں بھی جاؤ مسلمان جہاں بھی جاتا ہے اسلام کے نام پر قربان ہو جاتا ہے. مسلمان جہاں بھی جاتا ہے ڈپلومیسی نہیں کرتا ہے. مسلمان جہاں بھی جاتا ہے سمجھے عربی میں پڑھتا ہے، قرآن عربی میں پڑھتا ہے، دعا نمازیں عربی میں پڑھتا ہے، قرآن عربی میں سنتا ہے، سمجھے اذان عربی میں دیتا ہے. تو معلوم ہوا ایکوالٹی لانا، یکسانیت لانا یہ کس کا کام ہے؟ اسلام کا کام ہے. تو پوری بکھری ہوئی انسانیت کو، اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ بکھری ہوئی انسانیت کو یکجا کر کے ان کے اندر اس اخلاق پیدا کرنا. انسان رنگ بدلنے سے یا زبان بدل دینے سے فرق نہیں آتا. اخلاق بدل گئے، کیریکٹر بدل گئے، اصول بدل گئے تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے. ایسے کو لایا. اور اللہ کے دربار میں نبی کے حضور میں کسی کا کوئی سمجھے اونچ نیچ نہیں ہے. اس کے دربار میں آ گئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جی اب آخر میں بات کو ختم کی طرف لاتے ہوئے اسلام میں عالم غیر عالم چھوٹا بڑا نہیں ہے. بحیثیت مسلمان اس کے اوپر جو احکامات اسلام کے ہیں وہ لاگو ہو جائے گا. انہوں بادشاہ ہیں ان کے لیے الگ حکم، انہوں وزیر ہیں ان کے لیے الگ حکم، یہ عالم ہیں ان کے لیے حکم، میں غیر عالم ہوں میرے نہیں. حدیں جاری کرنا ہے تو اسلام کی حدیں جاری ہو، قانون جاری کرنا ہے تو نہیں. انہوں پورا
बयाना करने वाले इनको रोजे की छूट नहीं सकते। हाय अल्लाह के हुजूर सब। इस पर मैं एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूं। एक मर्तबे अल्लाह के हुजूर कितना खौफ अल्लाह वालों में था। सरकार गौसे आजम महबूब सुब्हानी अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के बारे में मनक़ूल है कि एक मर्तबे आप काबे में हाजिर हैं और काबतुल्लाह की चौखट को पकड़कर अपने गाल को उसे लगाकर रगड़ रगड़ कर दुआ मांग रहे हैं, मौला मुझे माफ कर दे, ऐ मौला मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। गौसुस सकलैन है। आज हम पीरों को देख लिए मुरीद हो गए और पीर बन गए तो समझते हम आजाद हैं, भला काम कर लिए हम आजाद हैं। मुरीद बनने से आजाद नहीं होता, कैद होता है। पीर बनने से आजाद नहीं होता, कैद होता है। समझे? शरीयत की कैद उस पर आएगी, रसूलुल्लाह की सुन्नत की कैद आएगी, खुदा के खौफ की कैद आएगी। जो खुदा से करीब, नबी से करीब, वही इस्लाह कर सकता है। खाली रंग रोगन डाल लेने से काम नहीं बनता। गधे को शेर का लिबास पहना दिए, शेर क्या हो, क्या है गधे का? ऐसे सरकार गौसुस सकलैन से बढ़कर खुदा से डरने वाला कौन? औलिया में जी, उनके बारे में मनकूल है कि काबे के दरवाजे को, चौखट को रगड़ रगड़ कर दुआ क्या कर रहे हैं, मौला मुझे माफ कर दे, मैं तेरी इबादत करने जैसा करना ना कर सका। हाय हाय। उसके आगे और क्या दुआ मांगते हैं, ऐ मौला अगर तू मुझे माफ नहीं करता है, मैं माफी के लायक अगर नहीं हूं, तो क़यामत के दिन मुझे अंधा उठा देना। क़यामत के दिन मुझे अंधा उठा देना। क्यों? जब मैं आंख लेकर गुनाहगार उठूंगा तो तेरे महबूब बंदे खड़े रहेंगे, उनको देख नहीं सकूंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा। मुझे क़यामत की शर्मिंदगी से बचा ले। बताइए, ये खौफ, ये खशियत, औलिया गौसे पाक ऐसा बोलेगा, खौफ था, खशियत थी, अल्लाह को राजी करने का मामला था। समझे? अपने आप को समझे, किसी एतबार से खुदा की मर्जी के मुकाबले में किसी भी एतबार से हेत समझते थे, ये थे अल्लाह वाले। और आज समझे, रंग रोगन की टोपियां आ गई, रंग रोगन के गुंबद आ गए। समझे? देखे तो बड़े बड़े गुंबद आए, खोल कर देखे तो समझे जैसा कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोड़े, ये हाल है। बड़े बड़े हैं, उनके झंडे लगे हुए, उनका वो लगा हुआ है, बाबा है बाबा है बाबा है। जा गए उनके वो बाबा से मुलाकात, आओ हमारे बाबा से आओ। 8 महीने हुआ वसूल करके, 2 साल बाद नाखून निकाल कर, समझे? ऐसी तावीज देते हैं कि बच्चे हो जाते हैं। क्या तमाम उनको कहते बच्चे, पूछो उन्होंने अब तक औलाद नहीं हुई। अरे बच्चे, तावीज से बच्चे देने वाले अब तक औलाद क्यों नहीं?